بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی رسوله النبی الکریم الذی بعثه کافة للناس بشیرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد، وكان الله بما تعملون خبيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما نافعا، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا۔ حاضرین مجلس، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشی، عزت مآب میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے جس نے ہم سب کو اس ماہ مبارک سے سرفراز فرمایا، اس کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کو سمیٹنے کا اللہ نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام ہو صاحب کمال پیکر حسن و جمال آمنہ کے لال نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ آج اس سال کا یہ میرا آخری درس ہے، آخری تاثرات بھی ہے، اور 99% امید ہے کہ آخری تراویح بھی ہو، اس لیے کہ سعودی میں چاند دکھ چکا ہے، تو کل انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی دکھ جائے گا۔ یہ آخری موقع ہے کہ ہم اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں، اللہ کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنے لیے قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ لیں، اور اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس کا سوال کر لیں۔ پھر پتہ نہیں اگلے سال کس آدمی کو یہ رمضان ملے گا نہیں ملے گا، کون ہم میں سے زندہ رہے گا، کون ہم میں سے باقی رہے گا نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ہر عمل کو، ہر چھوٹے بڑے نیک عمل کو قبول فرمائے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے کہ ہم اچھے عمل کریں۔ اللہ رب العالمین نے 29ویں پارے اور 30ویں پارے دونوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 29ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تبارک کا مطلب ہوتا ہے کثرت الخیر و دوامہ،
زیادہ سے زیادہ بھلائیاں اور بھلائیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ سب کے سب صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں۔ خیر اور برکت کا مصدر اور خیر اور برکت نازل ہونے کا جو اصل مرجع ہے، اصل جڑ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے۔ وہی اس دنیا کے اندر برکت نازل فرماتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جب آدمی آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے، یا آپ کسی کو دیکھیں، کسی سے بات کریں، اس کے لیے دعا کریں، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے۔ جنرلی دعا بارک اللہ فیک، اللہ آپ میں برکت عطا فرمائے۔ آپ میں اللہ برکت، یعنی برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کسی کے یہاں کھانا کھائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ جو تو نے ان کو روزی دیا اس میں برکت عطا فرما، واغفر لہم ان کو معاف فرما، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم ان کے اوپر رحم فرما۔ تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ ہر قسم کی خیر و برکت کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہر انسان سے اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے، یہ ٹیسٹ لے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، حسن عمل کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کوانٹیٹی نہیں چاہیے، اللہ کے یہاں کوالٹی چاہیے، اور کوالٹی عمل میں اسی وقت ہوگی جب آپ اپنا عمل اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کریں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا ہے، حیات کو بعد میں ذکر کیا، اس لیے کہ انسان دنیا کے اندر جب آ جاتا ہے تو پھر کوئی انسان جلدی مرنا نہیں چاہتا ہے، حالانکہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ موت یقینی ہے۔ اللہ نے اسی کو بیان کرتے ہوئے کہا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، یہ لوگ زندگی کے بہت بڑے حریص ہیں، اگر ہم ان کو 1 سال 1000 سال کی عمر بھی دے دیں پھر بھی انسان کو تسلی تشفی نہیں ہوتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو ذکر کر کے یہ بتانے کی، یہ اللہ رب العالمین بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو زندگی دیا ہے، اس کے بعد موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا، اور آپ کو اللہ رب العالمین کے دربار میں جانا ہوگا۔ تو اس وقت کے بارے میں سوچئے کہ آپ نے کیا حسن عمل کیا ہے۔ آپ کو مرنا ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس زیادہ سفر کیا ہے؟ اللہ کے یہاں جو جانے کا سفر ہے اس کے لیے آپ نے زاد راہ کیا تیار کیا ہے، کیا عمل کیا ہے، حسن عمل آپ کے پاس کیا ہے۔ اس وقت اگر آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو اس وقت سوائے افسوس کے اور سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ جب انسان اللہ کے پاس جائے گا، اللہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس جانے والا نہیں آیا تھا؟ تو نے کیوں برا کام کیا، کیوں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری؟ تو انسان اس وقت اقرار کرے گا اور کہے گا کہ ہاں قد جاءنا نذیر، مجھے ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس جھٹلا دیا اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، ہم نے اس وقت جھٹلایا۔ اب انسان اس وقت بڑا افسوس کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور یہ کافر، یہ جہنمی لوگ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل، لو كنا، اے کاش ہم نے
بات سن لی ہوتی، جو بات ہمیں بتائی گئی تھی ہم نے اس کو سنا ہوتا، اس کو سمجھا ہوتا، نعقل اس کو سمجھا ہوتا اور اس پر عمل کیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمی نہیں ہوتے، ہم جہنم میں نہیں جاتے۔ انسان افسوس کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کو یہ دارالامتحان، دارالابتلاء بنایا ہے۔ یہ امتحان کی جگہ، میں نے پہلے بھی کہا، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ آپ کو رزلٹ آخری میں ملے گا، اس لیے اس رزلٹ کے لیے آپ کوشش کیجئے، چاہے چھوٹی سی نیکی ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہلکی مت سمجھیے۔ آپ دیکھیے آپ نے کئی ساری حدیثیں سنی، چھوٹے عمل کے بدلے اللہ رب العالمین بڑے بڑے اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ جرأت ماء ادخلت بغیا فی الجنہ، بعض مفسرین نے لکھا ہے، دیکھیے اللہ کے یہاں کوالٹی والے عمل کی کتنی قدر ہے کہ ایک بدماش بدکار عورت نے پانی پلا دیا کتے کو تو اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا اللہ رب العالمین کے راستے میں آدمی صحیح نیت سے خرچ کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ یہ ایک دم چھوٹی سی چیز ہے۔ چھوٹا سا صدقہ آدمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو وہ صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ چھوٹا سا صدقہ کرتا ہے، اس کے اوپر آنے والی مصیبت اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو یہ دارالعمل ہے۔ یہ اللہ نے ہم کو یہاں پر عمل کے لیے بھیجا ہے، اور ہم عمل کریں گے تو یہ فائدہ دے گا۔ اس وقت آدمی جو ہے افسوس کرے گا، افسوس کرنے سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور ہر شخص کو جانا، اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے اسی سورہ ملک کے اندر کتنی پیاری بات بیان کیا ہے۔ اللہ نے رزق سے، روزی جو اللہ دیتا ہے اس روزی سے اللہ نے ثابت کیا ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ اللہ کہتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا، فامشوا فی مناکبها، تو تم زمین کی سطح پر چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کی روزی سے کھاؤ، جو اللہ روزی دیتا ہے اس سے کھاؤ۔ ایک کسان ہے، کسان ایک بیج زمین کے اندر بوتا ہے، وہ زمین مٹی کے اندر مل جاتا ہے اور پھر اس سے نیا پودا پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر دانے ہوتے ہیں جسے انسان کھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس طرح سے ایک دانے کو ہم مٹی میں ملا کر کے پھر سے زندہ کرتے ہیں، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ویسے ہی تمہیں ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے، ویسے ہی ہم تمہیں زندہ کریں گے۔ اللہ، کتنی باریک بات اللہ نے بیان کیا ہے اس آیت کریمہ۔ کلوا من رزقہ، اللہ کی روزی کھاؤ، وإلیہ النشور، تمہیں ہماری طرح لوٹ کر کے آنا ہے۔ جس طرح سے بیج زندہ ہو جاتا ہے مل جانے کے بعد مٹی میں، ویسے ہی تمہارے جسم کے سارے حصے مٹی میں مل جائیں گے، لیکن پھر اللہ رب العالمین اس مٹی سے تمہارے ذرات کو نکال کر کے پھر سے زندہ کرے گا، جس طرح سے اللہ نے کما خلقناکم اول مرہ، جیسے اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اور اللہ نے کہا کہ جب ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو ہمارے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہوا ہے۔ جب ایک بار پیدا کر دیا ہے، ماڈل موجود ہے، پھر اس ماڈل کو دوبارہ بنانے میں ہمارے لیے مشکل ہوگا؟ کہ بل ہو اہون علی، اللہ نے کہا کہ یہ تو اور زیادہ آسان ہے۔ ایک چیز، یہ موبائل دنیا میں نہیں آیا تھا تو اس کے بنانے میں کتنا پاپڑ بیلنا پڑا۔ کمپیوٹر نہیں آیا تھا، کہا جاتا ہے، میں نے سنا ہے کہ جب پہلا کمپیوٹر بنا تھا تو اس کے پارٹس پورے روم میں پھیلے ہوتے تھے، اتنا بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا۔ اور آج دیکھیے کتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا ہو گیا کہ آدمی اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے پرس میں رکھ کر کے کمپیوٹر کو گھوم رہا ہے، اتنا چھوٹا کمپیوٹر آ گیا۔ ماڈل، بغیر ماڈل کے بنانا یہ مشکل ہوتا ہے، اللہ نے تو ہر شخص کا ماڈل بنا دیا ہے۔ اور اللہ کی کارستانی، اللہ کی کارسازی اور اللہ کی تخلیق عجیب و غریب ہے۔ اللہ نے اتنے لوگوں کو پیدا کیا لیکن کوئی ماڈل ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہے۔ ہر کمپنی ماڈل بناتی ہے، کمپنی اس کی ملتی ہے، اور اللہ کی کمپنی ایسی ہے جس میں کسی کا ماڈل کسی سے نہیں ملتا ہے۔ ماڈل تو چھوڑیے، کسی کی آواز نہیں ملتی ہے، کسی کا ایک فنگر پرنٹس نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی باریک چیز ہے فنگر پرنٹس، کتنی باریک چیز ہے، ایک دوسرے کی فنگر پرنٹس نہیں ملتی ہے، اللہ کی قدرت۔ تو اللہ رب العالمین جو اتنی باریک فنگر پرنٹ بنانے پر قادر ہے، کہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بلا ہوا قادر،
اللہ تعالیٰ قادر ہے. اس لیے آدمی کو اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھائے جانے کا خوف کھانا چاہیے اور نیک عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ قلم ہے. سورہ قلم میں اللہ رب العالمین نے قلم کی قسم کھائی اور قلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے اور آپ کی عظمت کو بیان کیا. اللہ کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے نون کی اور قسم ہے اس چیز کی جس سے فرشتے لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی رحمت سے مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے. یہ جو لوگ بول رہے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بلکہ آپ کے اخلاق اچھے ہی نہیں بلکہ آپ اخلاق کی سب سے اونچی چوٹی پر فائز ہیں. آپ جیسا اخلاق کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، آپ کی بول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا لم یکن فاحشا ولا متفحشا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان سے برے الفاظ نکالے ہی نہیں. نکالنے کی تو دور کی بات ہے، کبھی بری چیز دیکھا بھی نہیں. نبی بنائے جانے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چاچا رات میں جو کیا بولتے گوشپ یا کیا بولتے مجلس منعقد ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں، اور جہاں پہ گانے بجانے ہوتے تھے، ان کے چچا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے مجلس میں، لوگوں کی پارٹی شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلا دیا، سو گئے اور اٹھے کب؟ جب پوری مجلس ختم ہو گئی تب آپ کی نیند کھلتی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے شروع سے آپ کی تربیت کیا. اسی لیے کافر اور مشرک ہو کر کے بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. آپ کو جھوٹا کسی نے نہیں کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ کی شریعت کو جھٹلایا لیکن آپ کو جھوٹا نہیں کہا. بڑے اچھے اخلاق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا بتائیں کتنے اچھے اخلاق. آپ کا چلنا، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے باتیں کرنا، عجیب و غریب انداز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اچھے اخلاق اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا تھا. کوئی آدمی یہ شکایت نہیں کیا، کوئی مشرک یہ شکایت نہیں کیا کہ نبی برا سلوک کرتے ہیں، نبی برا بولتے ہیں، یا نبی نے کسی کا کچھ لیا ہے. اتنے اچھے اخلاق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق پر آپ کو فائز کیا تھا. ویسے اخلاق کو ہمیں اپنانا چاہیے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، سچ کو اختیار کیا، آپ نے تواضع اختیار کیا ہے. تواضع لوگوں کے ساتھ، اس سادگی ایسی، اللہ اکبر، سادگی ایسی کہ اگر آپ اپنے صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے رہتے تھے تو اگر جو آدمی آپ کو نہیں دیکھا ہوتا آپ کو پہچان ہی نہیں پاتا تھا کہ یہ نبی ہے. ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر آپ کے پیچھے کھڑے تھے اور جو بھی آتا تھا وہ حضرت ابوبکر کو سلام کرتا تھا. وہ لوگ سوچتے تھے کہ یہی نبی ہیں. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اڑھائی اور چادر سے ان کو چھاؤں کیا. تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی یہ. اللہ، ایسی سادگی، ایسی اخلاق کے بڑے سے بڑے کٹر دشمن. میں کیا بتاؤں، میں ادھر جاؤں گا تو وقت بہت زیادہ نکل جائے گا. سمامہ بن اسال کو دیکھ لیجیے. سمامہ بن اسال قیدی، یمن کا گورنر، بہت بڑا سپر پاور والا بادشاہ، گرفتار کر کے جب لایا گیا اور مسجد کے اندر آپ اس کو باندھ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے گئے. پوچھا کیسے ہو سمامہ؟ اتنے روکھے انداز میں جواب دیا. کہا کہ کیا پوچھتے ہو حال؟ ان تقتل زاد من، اگر مارنا ہے تو مار دو اور چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو. چھوڑ دو گے تو شکریہ ادا کریں گے اور بہت سارے انعام دیں گے، مال چاہیے تو مال دیں گے، حال کیا پوچھتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، چلے گئے. دوسرے دن آئے، کہا کہ سمامہ ایک بار نظر اٹھا کر کے تو دیکھو. کہا کہ نہیں. سمامہ کے الفاظ دیکھیے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کہا کہ کیا چہرہ دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ اس روئے زمین پر تمہارے چہرے سے برا چہرہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. نبی کے سامنے بول رہے ہیں سمامہ کہ تیرے چہرے سے بدتر چہرہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. وہ چہرہ، اللہ اکبر، وہ چہرہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا ایک مرتبہ امام کائنات ہمارے گود میں سوئے ہوئے تھے اور چاندنی 14ویں رات کی چاندنی تھی.
میں ایک مرتبہ امام کائنات کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور ایک مرتبہ چاند کو دیکھ رہی تھی کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اذا سر استنار وجہہ، آپ جب ہنستے تھے تو آپ کا چہرہ ایک دم روشن ہو جاتا تھا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا۔ لیکن اس چہرے کو برا کہا کہ میرے شہر کو تو دیکھو، کہا کیا شہر دیکھنے کی بات کرتے ہو، تیرے شہر سے برا شہر اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، صحابہ کرام کو کہا کہ دیکھو یہ یمن کا گورنر ہے، یمن کا گورنر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اس کے خاطر میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، پوری جو ہے اس کی جو ہے خاطرداری کرو۔ تیسرا دن ہوا، آپ نے چھوڑ دیا، کہا کہ چھوڑ دو۔ صحابہ کرام پریشان ہے، کتنا بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے چھوڑ دیا۔ جتنے تیزی سے بھاگے تھے، تھوڑی دور جاتے ہیں اور نظر پلٹ کر کے دیکھا، کہا کہ جاتے جاتے تو دیکھ لیں کہ کیسا ہے جس کے لوگ اتنے دیوانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ دیکھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس تیزی سے بھاگا تھا اسی تیزی سے واپس آیا اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ جب نہیں دیکھا تھا تو میں بھاگ رہا تھا، اب دیکھ لیا ہوں تو اب دل دے بیٹھا ہوں، اب میں نہیں جا سکتا ہوں، میں ابھی اسلام لاتا ہوں۔ غسل کیا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پر ایسے اخلاق تھے۔ اور کہا کہ اللہ کے رسول اب میں ایمان لایا ہوں، مکہ میں گیہوں کا ایک دانہ بھی یمن سے میری اجازت کے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ یہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق؟ دیکھیے اخلاق پر بولوں گا تو بے شمار باتیں ہیں۔ غیر مسلم، یہودی، سب کی آپ زیارت کرتے تھے، غیر مسلموں کی مدد کرتے، یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، غیر مسلموں کی، جس کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تعریف کیا، صحیح بخاری کتاب بدیل الوحی کی روایت۔ تو بڑے اخلاق اچھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ آپ کو ایک بار دیکھ لیا اسلام لے آئے، ایسے اخلاق تھے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا لنفضوا من حولک، یہ صحابہ کرام کا جو جمگھٹا لگا رہتا ہے اللہ کے رسول، یہ سب کے سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے اخلاق تھے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور تفصیل کے لیے آپ جو ہے میری تقریر ہے اخلاق نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق ہے، تقریباً لمبی تقریر ہے، آپ لمبا بیان ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں کہ کتنے باریک باتوں کو صحابہ کرام نے نقل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے۔ ہمیں ان اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ آپ نے کبھی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں بولا، اتنے اچھے اخلاق، کبھی نہ نہیں بولا، یہاں تک کہ بدتمیزی کر کے مانگتے تھے۔ ایک دیہاتی آیا، اللہ کے رسول جا رہے ہیں، صحیح روایت ہے مسلم شریف کی، پیچھے سے آپ کی چادر پکڑا، زور سے کھینچا اور کہا کہ اے محمد مجھے کچھ دیجیے، مجھے کچھ دیجیے۔ اور سنیے، آپ جو دیں گے وہ اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دیں گے، انما المال مال اللہ، مال جو ہے اللہ کا ہے، اللہ کے مال میں سے دیں گے، آپ اپنے باپ کے گھر سے نہیں دیں گے، ہم کو چاہیے۔ اللہ کے رسول اتنے بدتمیزی سے، اللہ کے نبی حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی گردن پر نشان پڑ گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کے کہا کہ اسے دے دو۔ اللہ، کتنے اچھے اخلاق تھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، ہاتھ روک لیتے ہیں، اللہ نے طاقت دیا اس کے باوجود بھی وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ دیکھیے اسی سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا۔ ایک باغ والے تھے، بڑے اچھے باغ تھے، بڑے زیادہ پھل آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم صبح سویرے جائیں گے اور اپنے باغ کا سارا پھل توڑ لائیں گے، اور اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، صبح سویرے ہم جا کر کے توڑ لائیں گے، کوئی مسکین نہیں جائے گا، کسی مسکین کے آنے سے پہلے ہی ہم باغ کے پھل کو توڑ لیں گے۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا، اور مسکینوں کا جو حق ہے وہ اس حق سے مسکینوں کو محروم کرنا چاہا، اللہ نے پورے باغ کو ہی برباد کر دیا، پورا باغ برباد کر دیا۔ جب باغ برباد ہو گیا تب ان کو ہوش آیا۔ تو آدمی کو جو ہے
مسکینوں کا جو حق ہے وہ حق دینا چاہیے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ ہم اپنے باپ کو کاٹیں گے۔ ان کا باپ بڑا نیک تھا، مسکینوں کا خیال کرتا تھا، اس لیے مسکین ان کے باپ کے پاس آتے تھے لینے کے لیے، لیکن یہ بیٹے نالائق تھے، اس لیے ان کے دل کے اندر بے ایمانی پیدا ہوئی اور سوچا کہ سارا کا سارا ہم ہی ہضم کر جائیں گے۔ اللہ نے 0 سناٹا دے دیا، کچھ نہیں ہاتھ آیا۔ تب جا کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ ہم نے ظلم کیا، ہمیں معاف کر دے۔ تو آدمی کو جو ہے مسکینوں کا حق جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے اور انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کہنے کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان نبی ہیں، انہوں نے بھی ایک مرتبہ انشاءاللہ نہیں کہا، ان کا بھی رزلٹ 0 آیا، ایک دم 0 آیا۔ صحیح روایت مسلم شریف کی 1650 پہ 4 نمبر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان لسلیمان 60 امرأۃ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 60 بیویاں تھیں، یا بعض میں 70، بعض میں 90، بعض میں 100 بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لأطوفن علیہن اللیلہ، میں آج رات اپنی پوری 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، فتحمل کل واحدۃ منہن، اور ہر ایک جو ہے حاملہ ہوگی اور ہر ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بچہ پیدا کرے گی۔ لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلم تحمل منہن الا واحدہ وفبلدت نصف انسان، تو ایک عورت صرف حاملہ ہوئی 100 میں سے اور وہی بچہ پیدا ہوا تو ناقص بچہ پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو کان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر انشاءاللہ بولے ہوتے تو ان کی ہر بیوی سے ایک گھوڑ سوار پیدا ہوتا، ہر ایک بیوی سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا جو شاہ سوار ہوتا اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتا۔ تو آدمی کوئی بھی کام کرے انشاءاللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتی۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، اللہ جب تک نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی مشیت جو ہے آدمی کو مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے، سورہ حاقہ سے چند آیتیں، بڑی پیاری آیتیں ہیں اور آخرت کا تذکرہ ہے، اور آدمی ان آیتوں پر غور کرے اور دیکھے کہ اچھے عمل کا کتنا بہترین بدلہ ہوتا ہے اور برے عمل کا کتنا برا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بھاگتے ہوئے اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا، يَنْقَلِبْ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تیسرے پارے میں اللہ نے کہا اپنے گھر والوں کے پاس مسکراتا ہوا، حشاش بشاش، خوش اور خرم ہو کر کے جائے گا اور لوگوں کو دکھاتے پھرے گا، یہ دیکھو میرا رزلٹ ہے، میرا رپورٹ کارڈ ہے، ہاں وہ مقرؤ کتابیہ، یہ رپورٹ کارڈ دیکھ لو میری، ہاں وہ مقرؤ کتابیہ، تم پڑھو تم پڑھو تم پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے اور میرے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ایک دم من پسند زندگی گزارے گا، فی جنت عالیہ، بڑے بڑی جنتوں میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے میووں کے ڈالیاں لٹکی ہوئی ہوں گی۔ اللہ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تو نے دنیا کے اندر جو محنت کیا، جو عمل کیا، ان عملوں کے بدلے جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو رہو۔ اللہ یہ رزلٹ میں نے کہا کہ دنیا دار العمل ہے، رزلٹ وہاں ملے گا، آپ کا رپورٹ کارڈ اللہ کے ہاں تیار ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارا رپورٹ کارڈ ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ نعمتیں ہی نعمت، دائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب ہے کہ بس ہو گئے، آپ کو ڈگری مل گئی، اب آپ کامیاب ہو گئے، اور اگر وہیں پہ برا عمل ہوا، کراس لگ گیا آپ کے رپورٹ کارڈ میں، تو پھر وہاں سے آپ کی درگتی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا رپورٹ کارڈ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش یہ میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، مجھے نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے نہیں پتا چلتا کہ میرا رزلٹ کیا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میری موت آ جاتی،
ما اغنا عنی مالیا، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، حالانکہ انی سلطانیہ، ہماری ساری بادشاہت ختم ہو گئی، بلکہ اللہ کہے گا ذق انک انت العزیز الحکیم، تم اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تم دنیا میں بڑے چودھری اور بڑے سردار بنے پھرتے تھے اور اپنی چودراہٹ اور اپنی حکومت دکھاتے تھے، اپنی بادشاہت دکھاتے تھے، ذق انک انت العزیز الحکیم، یہ عذاب کا مزہ چکھو، تم بڑے غالب اور بڑے طاقتور بنتے تھے، انسان سب کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، انسان افسوس کرے گا، کہے گا ہلک انی سلطانیہ، میری ساری بادشاہت چلی گئی، یا خذوہ فغلوہ، اللہ کہے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور اسے جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ دو، 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ولا طعام الا من غسلین، اور اس انسان کو بھوک لگے گی جو مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں جائے گا اور اسے بھوک لگے گی، وہ کھانا مانگے گا، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اللہ اسے کھانے کے لیے جہنمیوں کا زخموں کا دھون اللہ دے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ نے سورہ غاشیہ کے اندر کہا، اللہ رب العالمین کانٹا ان کو ذریع عطا فرمائے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، آدمی اس کو کھانے کی کوشش کرے گا، نگلنے کی کوشش کرے گا، نگل نہیں پائے گا، نہ اس کی بھوک مٹے گی، نہ وہ موٹا ہوگا، نہ اس کی بھوک ختم ہوگی، اس کے گلے میں وہ کانٹا جو ہے گڑ جائے گا، اللہ رب العالمین کھولتا ہوا پانی اسے عطا کرے گا، وہ پیے گا، اس کی ساری عطری اس کے پیٹ سے باہر ہو جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے یتیموں اور مسکینوں کا خیال کیجئے، گناہگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نے بیان نہیں کیا، ورنہ جہنم کے جو عذاب ہے، اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ عذاب جب سامنے آتا ہے تو دل دہل جاتا ہے، کیسی سزائیں اللہ نے جہنم کے اندر رکھی ہے، اس وقت سے ڈریے، اس وقت سے ڈریے، کیا لے کر کے جائیں گے؟ ساری بادشاہت آپ کی آنکھ کے بند ہوتے ختم ہو جائے گی، سارا عمل یہی رہ جائے گا، آپ کا عمل آپ کے ساتھ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھ کر کے انسان جب اس وقت دیکھے گا تو سوچے گا کہ ساری دنیا کے لوگ جہنم میں چلے جائیں، اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے۔ اتنی دردناک سزائیں ہیں، اللہ نے سورہ معارج کے اندر بیان کیا، یبصرونہم، یہ لوگ دیکھیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ سوچیں گے کہ کسی طرح سے اللہ ان کو عذاب سے بچا لے، ان کے اولاد کو، مجرم کہیں گے اے اللہ ہمارے بیٹوں کو جہنم کے اندر ڈال دے، وصاحبتہ، ہماری بیوی کو جہنم کے اندر ڈال دے، وآخی، ہمارے بھائی کو جہنم کے اندر ڈال دے، اس سے بھی نہیں، وفصیلتہ التی تؤویہ، میرے پورے خاندان کو جہنم کے اندر ڈال دے، یا اگر اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو اے اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ، اتنا دردناک اور اتنا بھیانک منظر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے جو ہے آدمی کو چاہیے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ آدمی اس دنیا کے اندر معافی مانگ لے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، بار بار اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، معافی مانگو۔ دیکھیے سورہ نوح کے اندر اللہ نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اللہ نے بیان کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب کے سامنے جھکو، رو گڑ گڑاؤ، معافی مانگو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، انہ کان غفارا، تیرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ دن میں، رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کی غلطی کرنے والا رات کو توبہ کر لے،
دن کو اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کی غلطی کرنے والا رات کو توبہ کر لے. اللہ کو خوشی ہوتی ہے, بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے. للہ اشد فرح, اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے اپنے گناہوں کی معافی, اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا استغفروا ربکم, اپنے رب سے معافی مانگو, انہ کان غفار, اللہ بہت بخشنے والا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے آج بارش نہیں ہو رہی ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جب انسان کے گناہ بڑھتے ہیں اللہ بارش کو روک لیتا ہے. اس زمین پر جب اللہ کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گناہوں کی تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وَبَنِينَ, اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تمہارے لیے باغ پیدا کرے, باغ بنائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تمہارے لیے نہریں پیدا کر دے گا, نہریں بنائے گا. اللہ اکبر. اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی اللہ سے معافی مانگیے, کچھ مت کہیے, صرف اللہ سے معافی مانگیے. دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار قحط سالی پڑی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ چڑھے, فصعد المنبر یستسقی, بارش کی دعا کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر رسول پہ چڑھتے ہیں. فلم یذکر الا الاستغفار, راوی شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صرف استغفار کیا, صرف اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگی اور اتر گئے. جب اتر گئے تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے تو کچھ دعا کی ہی نہیں ہے, خالی استغفر اللہ خالی استغفار کر کے اتر آئے ہیں, اور قحط سالی اتنی بڑی ہوئی ہے, سارے لوگ پریشان ہیں, اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بارش نازل کرے, آپ نے تو دعا کی ہی نہیں ہے. ما سمعنا استسقیت, ہم نے سنا ہی نہیں کہ ایک لفظ بھی آپ نے بارش مانگنے کے لیے کہا ہو, ایک لفظ بھی نکالا ہو کہ اللہ بارش نازل فرما, صرف استغفار کر کے اتر گئے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا لقد طلبت الغیث بمجادیح السماء التي بها يستنزل القطر, کہا کہ میں اس رب سے اس چیز کے ذریعے سے میں نے بارش مانگی جس کے ذریعے سے بارش نازل ہوتی ہے. پھر آپ نے آیت پڑھی استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بارش نازل ہوتے استغفار سے. اللہ کہتا ہے کہ استغفار سے بارش نازل کریں گے, اسی لیے ہم نے استغفار کیا. اللہ, تو یہ برکت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بارش نازل کرے گا, اولاد دے گا, آپ کو روزی دے گا. یہ جو ہے اللہ سے استغفار کا نتیجہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو نیک لوگ تھے اور لوگ ان کی پوجا کرتے تھے اس کا بیان کیا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے دیتے تھک گئے. جب نہیں لوگ ایمان لا رہے تھے 950 برس تک تبلیغ کیا, دعوت کا کام کیا. دیکھیے اللہ پر کتنا صبر, ایک نبی 950 برس تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اتنا صبر کیا. پھر بھی جب لوگ نہیں مانے تو ایسا بم پھوڑ دیا کہ پورا کا پورا تہس ناس ہو گیا, سب کے سب ختم ہو گئے. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا, یہ کہتے تھے کہ ہم ود, سوا, یغوث, یعوق, نسر ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. اور وہ بار بار بول رہے تھے کہ چھوڑ دو, یہ نیک لوگ تھے, یہ اللہ کے بندے تھے, ان کو اللہ نے کوئی طاقت نہیں دیا کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو, ان کی پوجا کر رہے ہو. لیکن نہیں مانے تو اللہ رب العالمین سے دعا کر دیا, بہت بھیانک دعا کیا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ اس روئے زمین پر کسی کافر کا ایک بھی گھر باقی نہ چھوڑنا, ایک بھی گھر باقی مت چھوڑنا. صرف مومن جو ان کے کشتی میں سوار ہوئے وہی باقی بچے, باقی سارے لوگوں کو اللہ نے غرق کر دیا, سب کو اللہ نے ختم کر دیا. یہ شرک کا انجام ہے. شرک جب بڑھتا ہے, گناہ بڑھتے ہیں, اللہ کا عذاب آتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی جو ہے بد دعا کر دی اپنی قوم کے لیے, اور اس کا نتیجہ ہوا. پھر بھی جو ہے اس کے بعد جو نیک لوگ تھے, جو ایمان والے تھے, ان کی بھی اولاد, نیک لوگوں کی اولاد بھی تو ناہنجار ہو ہی جاتی ہے. وہی ناہنجار آج تک چل رہے ہیں اور دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے, ہماری قوم کو اللہ نیک اور صالح بنائے, آمین یا رب العالمین. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے. غیب کے تعلق سے اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین غیب کا علم صرف اللہ کو ہے, اور اللہ نے جو بتایا ہے انبیاء کو وہی معلوم ہے, اور جو بتا دیا پھر وہ
وہ غیب نہیں ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو بتلاتا ہے، اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو جو اللہ ظاہر کرتا ہے، جو بتلاتا ہے، وہی لوگ جانتے ہیں، اور جب اللہ نے بتلا دیا تو جس کو بتلا دیا پھر وہ اس کے لیے غیب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن لوگ نہیں مانتے ہیں، بولتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب عطائی غیب دیا گیا تھا، آپ کو علم غیب عطائی تھا، اللہ نے دے دیا تھا۔ اگر عطائی تھا، اگر ہم عطائی مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے مقام تک پہنچ گئے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وما كان الله ليطلعكم على الغیب، اللہ تعالیٰ غیب سے کسی کو اطلاع نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو بتلا دیتا ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ تو اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا تھا، چاہے وہ عطائی ہو چاہے جیسا بھی ہو، اگر ہم مانتے ہیں تو پھر یہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہوگی۔ اسی لیے کہ اللہ کہتا ہے لا يعلم الغیب لا يعلم من في السماوات قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ ہونا چاہیے یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ نے جو بتایا آپ نے وہ اپنی امت کو بتایا، جو بتایا وہ اپنی امت کو بتایا، جو بتایا اللہ نے بتایا تو آپ نے امت کو بتایا، اور جب اللہ نے بتایا ہے آپ کو، اللہ نے سکھایا ہے، وہ غیب نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے بتا دیا تو وہ چیز پھر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مزمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اللہ نے ذکر کیا۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے قم اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو کم قیام کیجیے۔ بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری رات نماز پڑھتے رہتے۔ یا اللہ نے کہا کہ آپ رات کو نماز پڑھیے تو آدھی رات نماز پڑھیے، یا اس سے بھی کم کیجیے، یا زیادہ پڑھیں تھوڑا سا زیادہ کیجیے، پوری رات نماز مت پڑھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے، آدھی رات کو بھی نماز پڑھتے تھے، آخری رات کو بھی نماز پڑھتے تھے، چاہے وہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو۔ رات کے کئی حصوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں، یا میں نے سنا ہے کہ حیدرآباد میں کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ آخری عشرے میں جو رات کے آخری پہر میں قیام اللیل ادا کی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ ایک دم واضح حدیث ہے، رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات میں نماز پڑھائی ہے، رمضان میں۔ صحیح روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت صحیح بخاری کی روایت ہے 2012 نمبر کی حدیث، حضرت عائشہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے آدھی رات کو نکلے، من جوف اللیل، آدھی رات کو نکلے۔ آدھی رات اندازہ لگائے کس وقت ہوتی ہے؟ 12 بجے کے بعد آدھی رات ہوتی ہے۔ آدھی رات کو اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے نکلے، اور صحابہ کرام جمع تھے، فصلی اللہ کے فی المسجد وصلی رجال بصلاتہ، اور صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، وہ بھی رمضان میں۔ 3 دنوں میں سے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات میں مسجد گئے اور آدھی رات میں صحابہ کو نماز پڑھائی ہے۔ پھر کیسے بولتے ہیں کہ صرف عشاء کے بعد ہی تراویح کی نماز یا قیام اللیل عشاء کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں؟ ایک صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ عشاء کے بعد ہی صرف قیام اللیل کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد جو آخری رکعت میں آخری رات میں کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھیے حدیث کا لفظ صحیح بخاری کا لفظ ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن من جوف اللیل، جوف کا مطلب بیچ، مڈل نائٹ میں نبی مڈ نائٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 760 پر 65 نمبر کی حدیث، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ تھوڑی دیر سو گئے، اور پھر جب آدھی رات ہو گئی، آدھی رات کے بعد آپ اٹھے، مسواک کیا، پھر وضو کیا، اور آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لگ گئے رات میں۔
تو رات میں اٹھ کر کے، ایک دم صریح روایت ہے کہ رات میں اٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سارے لوگ رات کو نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عنبسہ نے بیان کیا ہے، قلت یا رسول اللہ ای اللیل اسمع، وہ کون سی رات کا کون سا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آدمی کی دعا کو زیادہ سنتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جوف اللیل الاخر، رات کے آخری کا بیچ والا حصہ، یعنی رات کا آخری پہر ہو اور اس بیچ کا جو وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر کا بیچ، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، اس وقت سنتا ہے۔ فَصَلِّ مَا شِئْتَ، دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا فَصَلِّ مَا شِئْتَ، تم آخری رات میں تم نماز پڑھو، آخری رات میں نماز پڑھو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس وقت دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں نماز پڑھی ہے، آدھی رات میں نماز پڑھی ہے، پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ صحابہ کرام نے عشاء کے بعد بھی پڑھی ہے، تو اگر ہم جو ہے عشاء کے بعد بھی پڑھیں، آدھی رات میں بھی پڑھیں، آخری رات میں بھی پڑھیں، یہ کلھا سنہ، پورا کا پورا، پوری کی پوری سنت ہے۔ اور ہم جس وقت بھی رات میں من بعد العشاء الی طلوع الفجر، عشاء کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک قیام اللیل کا وقت ہے، جس وقت بھی آدمی چاہے اس میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث بھی ہے، فعلی حدیث بھی ہے، صحابہ کرام کا عمل بھی ہے۔ اتنی صراحت کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی فتویٰ دے کہ صرف جو ہے عشاء کے بعد ہی قیام اللیل یا تراویح کی نماز ادا کی جا سکتی، یہ سراسر غلط ہے۔ شیخ ابن باز نے، شیخ ابن عثیمین نے، شیخ صالح المنجد نے فتاویٰ، لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے، بڑے بڑے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ بلکہ شیخ ابن باز نے کہا ہے کہ آخری رات میں تہجد یا قیام اللیل کی نماز ادا کی جائے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو ہماری آسانی کے لیے صحابہ کرام نے عمر بن خطاب کے زمانے میں آسانی کے لیے انہوں نے عشاء کے بعد پڑھنا شروع کیا، ورنہ حضرت عمر بن خطاب چاہتے تھے کہ اگر یہ لوگ لو یؤخرون، اگر یہ لوگ تاخیر کرتے اور تاخیر سے نماز پڑھتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ خواہش تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ تو لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، ورنہ اصل وقت جو ہے رات کو قیام اللیل کا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، اپنے بندوں کی دعائیں سننے کا اعلان کرتا ہے، وہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا کہ اگر قیام اللیل نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اس وقت رات کو اٹھ کر کے وتر کی نماز پڑھو، اپنے وتر عشاء کے بعد چھوڑ دو اور رات کو اٹھ کر کے وتر کی نماز ادا کرو۔ تو یہ تعلیم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ جو آدمی اٹھنا چاہتا ہے وہ عشاء کے بعد وتر نہ پڑھے بلکہ رات کو اٹھے، قیام کرے اور پھر وتر کی نماز پڑھے، اور جو نہیں اٹھ سکتا ہے وہ اگر چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ یہ صریح روایتیں آئی ہوئی ہیں۔ تو ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث، فعلی حدیث، صحابہ کرام کے عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی چاہے عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھے، قیام اللیل ادا کرے، یا آدھی رات کو پڑھے یا آخری رات کو پڑھے، یہ سب کے سب جائز ہے اور یہ سب کے سب سنت ہے، اور ان سب پہ عمل ہونا چاہیے، ہم سب کا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جہنم میں اس وجہ سے جائیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے اللہ پوچھے گا کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا، کیوں جہنم میں آ گئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین، اس لیے نمازوں کی پابندی، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہنسی مذاق کرنے والوں کے ساتھ ٹائم پاس کیا کرتے تھے، راتوں کو گپ بازی کیا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہم سوچتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی ہی نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے نتیجے میں ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور جہنم لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں پہ دنیا میں آدمی کو گرمی لگتی ہے تو وہ کولڈ ڈرنک پیتا ہے، ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہے، وہاں پہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں لا یذوقون فیہا بردا، کوئی کولڈ آئس کریم نصیب نہیں ہوگی، اور کولڈ واٹر کوئی
نصیب نہیں ہوگا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. اللہ پینے کے لیے گرم پانی اور جہنمیوں کا پیپ پینے کے لیے دے گا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ کے یہاں کسی کی چلتی نہیں. سورہ نبا 30ویں پارے کے اندر سورہ نبا میں اللہ نے دیکھیے ایک دم دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا. بڑے بڑے فرشتے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اس دن بڑے بڑے فرشتے اور جبریل امین صف باندھے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون. لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے اپنی زبان کھول سکے. الا من اذن له الرحمن. جس فرشتے کو اللہ بولنے کی اجازت دے گا وہی فرشتہ بول سکتا ہے. بڑے بڑے فرشتے. جب تک اللہ نہیں اجازت دے گا کوئی فرشتہ بھی اللہ کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا ہے. وقال صوابا. اور اگر زبان کھولے گا بھی تو صحیح اور درست بات بولے گا, غلط بات نہیں بول سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ڈرایا ہے کہ اس دن سے ڈریے جس دن کوئی کام نہیں آئے گا. کوئی کام نہیں آئے گا. جی کوئی کام نہیں آئے گا, کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا. اِنَّا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. ہم تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو تمہارے سامنے آنے والا ہے, بہت قریب ہے. اور ہر انسان دیکھے گا, ہر انسان اپنے عمل کو دیکھے گا. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا, میں ختم ہو جاتا, میں نیست و نابود ہو جاتا. یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا. ایک نیکی اگر آپ کی کم ہو جائے گی تو نہ آپ کا بیٹا آپ کو دے گا, نہ بیوی دے گی, نہ بھائی دے گا, کوئی نہیں دے گا. دیکھیے اللہ فرماتا ہے سورہ عبس کے اندر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ایک نیکی آپ کی کم ہو جائے گی, آپ کہیں گے کہ اے میرے بھائی بڑی مشکل سے تمہیں ہم نے پڑھایا لکھایا, تمہاری دیکھ بھال کیا, ایک نیکی کم ہے, ایک نیکی دے دے. نہیں دے گا. بیٹا کے پاس جائیں گے, بیوی کے پاس جائیں گے, میری چہیتی بیوی, میں نے سب کچھ تیرے لیے دنیا کے اندر کیا, آج ایک نیکی کی مجھے کمی پڑی ہے, ایک نیکی دے دے. اللہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, یوم یفر المرء من اخیہ. آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے بھاگے گی, کہے گی نہیں نہیں نفسی نفسی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آج میری حالت خود ہی خراب ہے, میں آج کوئی کام نہیں آ سکتی, کوئی کام نہیں آ سکتی, کوئی کام نہیں آئے گا, کوئی رشتہ دار آپ کے کام نہیں آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے قانون کو, ان لوگوں کے لیے اللہ کے قانون کو مت توڑیے, اللہ کی نافرمانی مت کیجیے, اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے, نیک عمل کیجیے تاکہ ہمارے نام اعمال, ہمارے اعمال, ہمارے جو بھی عمل ہیں, ہماری روح ہے وہ اللہ کے یہاں علیین میں جائے. اگر برے کام ہوں گے تو اللہ رب العالمین عملوں کو سجین میں بھیجے گا. سجین کا مطلب ہوتا ہے قید خانہ, اور بہت سخت پہرا وہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے. تو اچھے کام کریں گے اللہ اس کا اچھا بدلہ دے گا. اگر برا کام کرتے جائیں گے تو جب آدمی برا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر کالا دھبا ڈال دیتا ہے. جیسے جیسے برا کام کرتے جاتا ہے اس کا دل پورا کالا ہوتے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر بیان کیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون. ان کے دل کے اوپر دھبا پڑا ہوا ہے ان کے برے عملوں کے بنیاد پر. صحیح روایت ہے ابن ماجہ کی 4240 پہ 4 نمبر کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اذنب العبد ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. فإن تاب ونزع سُقِلَ قلبہ. دھبا پڑا, آدمی اللہ سے توبہ کیا, گناہ سے توبہ کر لیا, باز آ گیا تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے, وہ داغ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر نہیں کیا اور گناہ پہ گناہ کرتا رہا فَإِن زَادَ زَادَتْ, تو یہ دھبا جو ہے بڑھتے جاتا ہے بڑھتے جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتا ہے. پھر اسے خیر اور شر کے اندر تمیز نہیں ہوتی, اچھے اور برے کے اندر تمیز نہیں ہوتی. اس لیے جیسے ہی آدمی کو گناہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا ہے کہ آدمی فوراً اللہ سے توبہ کرے اور اپنے دل کو صاف کر لے, دل کو گندا ہونے سے بچائے, تبھی جا کر کے اس کو فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے سورہ فجر میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی حالت کا تذکرہ کیا ہے. انسان جو ہے اگر اس کو اچھی چیز ملے, نعمت ملے تو بڑا خوش ہوتا ہے, لیکن جیسے تھوڑی سی مصیبت آتی ہے
ایک دم باولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دیکھیے سورہ فجر کے اندر بیان کیا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب آدمی کسی بندے کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اس کی عزت بڑھتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے بڑی عزت افزائی کی، میرا بہت اکرام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن جب اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی مالی حالت کو خراب کر دیتا ہے، اس کے بزنس کو مندہ کر دیتا ہے، اس کے جاب کو اللہ خراب کر دیتا ہے، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہنے لگتا ہے کہ اللہ نے میری بے عزتی کر دی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بے عزتی نہیں کیا، تیرے عمل کی بنیاد پر سے اللہ نے تمہاری نعمت چھین لیا۔ کیسے؟ اللہ کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ نعمت کیوں چھینی جاتی ہے؟ اس لیے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، وتاکلون التراث اکلا لما، پورا کا پورا تم ہی ہضم کر جاتے ہو، پورا کا پورا خود ہی نگل جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور پورا کا پورا مال سے تم بڑی محبت کرتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، جب یہ زمین یا آسمان سب ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کے ساتھ آئے گا اور فرشتے آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو بھی لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، انسان یاد کرے گا، انسان سوچے گا، اپنے نیک کاموں کو یاد کرے گا، لیکن اس وقت کوئی کچھ یاد نہیں آئے گا، سب کچھ انسان بھول جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یری، اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ ایسے یعنی اللہ جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، جہنم کو قریب لایا جائے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعى، انسان یاد کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، کون سا کام کیا ہے، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آئے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغى واثر الحیاۃ الدنیا فان الجحیم هی المأوى، اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر اللہ سے سرکشی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اگر کوئی آدمی اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، گناہوں سے بچے گا، منمانی زندگی نہیں گزارے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ تو آدمی دنیا کے اندر مال مال مال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث یاد آ گئی مسلم شریف کی روایت، یقول ابن آدم مالی مالی، یہ آدم کا بیٹا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مال 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 کہتے رہتا ہے۔ مال کیا ہے؟ مال مال لن یملا فاہ الا التراب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغاه آخر، اگر اللہ تعالیٰ آدم کے بیٹوں کو سونے کی وادی دے دے، ایک وادی پورے سونے کی دے دے، پھر بھی یہ سوچے گا کہ ایک اور وادی ہو جاتی تو اچھا ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ کہا آدم کا بیٹا، یہ کہتا ہے ابن آدم مالی مالی، یا ابن آدم وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا ثَلَاث، اے آدم کے بیٹے تیرے مال کے تین ہی حصے ہوتے ہیں، تین ہی صورت ہوتی ہے، إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، کھایا ختم ہو گیا، او لبست فَأَبْلَيْتَ، یا پہنا تو پرانا ہو گیا، او تصدقت فَأَمْضَيْتَ، یا صدقہ کیا تو وہ اپنے آخرت کے لیے بھیجا، جو کھایا وہ بھی ختم، جو پہنا وہ بھی ختم، جو آگے بھیجا ہے وہی کام آئے گا۔ تو مال 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 مال، ہاؤ ٹو گیٹ منی، مال مال انسان کرتا رہتا ہے، مال کیا ہے؟ مال ختم ہو جائے گا۔ آدمی جو ہے کتنا بھی جمع کر کے رکھے، بلکہ اگر جمع کر کے رکھتا ہے خرچ نہیں کرتا، اس کے لیے وعید سنائی ہے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا، یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، نہیں رہے گا۔ کہا جب قیامت آئے گی سب کا سب ختم ہو جائے گا، آنکھ بند ہوگی سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی دنیا کے پیچھے نہ پڑے، دنیا کے پیچھے مت بھاگے، دنیا کمائے، اس کمائی کو دین کے لیے لگائے، اپنے آخرت کے لیے لگائے۔ تو یہ اللہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے اس میں ہم کیسے اپنے رب کو خوش کر لیں، کیسے معافی مانگ لیں، کیسے اچھے سے اچھے عمل کر لیں،
یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اگر صحیح ایمان ہوگا، پکا ایمان ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو آدمی اللہ کی عبادت کرے گا، نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کرے گا. اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اگر آخرت کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے یہاں حاضر ہونے کا ڈر نہیں ہے، تو انسان جیسے چاہے گا ویسے زندگی گزارے گا. ہمارے اندر آخرت کا ڈر ہونا چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اپنی آنے والی زندگی کی فکر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.